أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق و مغرب کا خدا ہے. پھر تم دونوں اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس نے دو دریا بہائے جو آپس میں مل جاتے ہیں. ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر. محترم ناظرین کرام، پروگرام مرحبا سحری کی لائیو ٹرانسمیشن پر آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، خالق کائنات کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی فیوزات و برکتوں سے مستفید فرمایا ہے. خالق دو جہاں کا شکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت قرار دیا. آج ہم ایک ایسی ذات کا تذکرہ کریں گے، ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کریں گے کہ جو سورہ کوثر کی تفسیر اول بن کے تشریف لائے. یہ ماہ مبارک رمضان کہ جہاں قرآن صامت کا نزول ہوا، وہیں پر آغوش فاطمہ زہرا میں قرآن ناطق بھی تشریف لائے ہیں. محترم ناظرین کرام، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جب کفار
مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا طعنہ دے رہے تھے۔ ایسے میں خالق دو جہاں نے قرآن میں سورہ نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے حبیب، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں یہ خود ابتر ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں۔ یہ کوثر سے مراد مفسرین قرآن نے کہا اس کی مصداق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور سلسلہ اولاد کا جو سلسلہ رسول اکرم کا وہ حضرت فاطمہ زہرا سے شروع ہوا، اور آج تفسیر اول بن کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ امام حسن کی سیرت کے عنوان سے آج گفتگو ہوگی، علماء کرام اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ علم و عمل کا، جس میں امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ شیف حسن کے ساتھ لذت رمضان میں، جہاں پر بہترین ڈشز بنائی جائیں گی اور آپ کو بہترین ریسپیز آپ کے سامنے شیف حسن صاحب پیش کریں گے، اسد صاحب پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا سیگمنٹ نعتیہ مقابلے کا کون بنے گا سچ کی آواز، کہ جس میں نعت خواں حضرات بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، ان تمام پروگرامات کا انعقاد جو ہو رہا ہے اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے، ہر روز کی طرح آج بھی آپ کے سامنے ان کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا۔ 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے میں فائنل جیتنے والے ثنا خاں کے لیے فرحان علی وارث سٹی میں 80 گز کا رہائشی پلاٹ دیا جائے گا۔ اور ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے حبیب آئل کا، کاروان امیر حمزہ کا، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام کو آگے پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے، اور جو بچے اس میں شریک ہوتے ہیں مقابلے میں، بچوں کے لیے وسیم بادامی بائی ہمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے۔ کوئز فوڈ انڈسٹری کی جانب سے اور ملکہ مسالہ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ معروف سویٹس اینڈ نمکو اور دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ اور جبکہ کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلے میں شریک ثنا خانوں کے لیے سحری پیش کی جاتی ہے، اور وائٹل ٹی کی جانب سے چائے پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور اس سے قبل ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے استاد حوزہ علم قم محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مطلوب حسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ اور ہر روز کی طرح مشہور و معروف قاری قرآن جناب محترم فیصل محمود وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوش آمدید کہوں گا آپ کو بھی پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ایک بہت ہی بڑی خوشخبری تھی، ایسے میں آپ نے کون سے امور انجام دیے؟ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا آپ نے کہ جب کوئی ولادت ہوتی ہے تو خوشی منانے کے بہت سارے طریقے ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لیکن اہل بیت اطہار علیہم السلام کے گھرانوں میں جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ خوشی کیسے مناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، ان تصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابتدائے پروگرام میں بندہ ناچیز بھی تمام ناظرین، مومنین، محبان اہل بیت علیہم السلام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس امام کی آمد پر جس کے آنے سے
आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से अब तर का ताना ख़त्म हो गया। सुभान अल्लाह। वाह। और ये एक ख़ास निज़ाम इलाही भी है और एजाज़ इलाही भी है कि अल्लाह ने हर एक की नस्ल उसके बेटे से बढ़ाई सिवाय पैगंबर ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि उसकी नस्ल को, ज़ुर्रियत को उसकी बेटी दुख्तर नेक अख्तर हज़रत इस्मतुल्लाहिल कुबरा सिद्दीक़तुल्लाहिल उज़्मा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा से। इंशाअल्लाह। और मैं अपने इंतहाई मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में ये नूर हदीस और फरमाइश पैगंबर इस्लाम से इस्तिफ़ादा करना चाहूँगा जी बिस्मिल्लाह। कि हज़रत फरमाते हैं, मेरा फ़ख्र है हसन व हुसैन, इनका बाबा इनकी सुल्ब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन ये फ़र्ज़ंद मेरे हैं। वाह वाह। ये एक बिल्कुल जुदा है और कहीं पर ये नहीं है। फरमाते हैं सुल्ब अली की है, नस्ल मुझ मोहम्मद वाह की वाह है। वाह, क्या बात है। यानी आज के शब में और आने वाले रोज़ में इस इमाम हुस्न व जमाल की आमद से सूरह कौसर की तफसीर वजूद में आ गई क्या बात। वाह वाह। और हज़रत कौसर वजूद इमाम हसन अलैहिस्सलाम में मुतनव्विर और मुनव्वर हुआ। वाह वाह। सुभान अल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगोश इस्मत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा में नूर अफ़शानी फरमा कर बताना चाहते हैं कि मैं ही कौसर का मिस्दाक आ गया, वाह मैं ही अपनी मादर गिरामी के कौसर होने को बयान करने आ गया वाह। और अपने नाना रसूल ख़ातम ख़ातमुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अबतर का ताना ख़त्म करने के लिए आ गया। क्या बात है। वाह वाह वाह। और ये बहुत बड़ी अज़मत है, बेशक इसमें शक और शुबा ही नहीं है। बेशक। आपके सवाल का जवाब आज मैं हकीकी अंदाज में या कुरान और सुन्नत के अंदाज में देना चाहता हूँ, उस रस्म व रिवाज रूटीन से हटकर। अच्छा माज़रत बिल्कुल, के मैं साथ। चाहूँगा कि इसको तफसील साहब बयान करें और यहाँ ब्रेक का वक्त होता है। नाज़रीन कराम, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, मरहबा सहरी की बराह रास्त नशरियात में एक बार फिर आपका खैर मकदम इल्म व अमल के सेगमेंट में, जहाँ आज इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस और उनकी हयात के हवाले से, उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत के हवाले से गुफ्तगू जारी। उलमाए कलाम तशरीफ़ फरमा है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ आलिमुद्दीन है, रिसर्च स्कॉलर हैं, मोहतरम मुफ्ती ज़ाहिद असलम रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद कहूँगा आपको बहुत प्रोग्राम शुक्रिया, में। जज़ाकल्लाह। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी थी और क़िबला मौलाना मतलूब हुसैन साहब जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद और वो जो ताना कुफ़ार ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, उसके ख़ात्मे का ऐलान इमाम हसन मुज्तबा की आमद से हो रहा है, इस हवाले से आप बयान फरमा रहे थे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या साहिब ज़मान नाज़रीन। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि इन ज़वात मुक़द्दसा को, इन चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को, जिनके अव्वल आला और औला हज़रत ख़ातमुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके बारे में गुफ्तगू एक बुनियाद पर होनी चाहिए और उसकी तरफ तवज्जो कर दिलवा कर तमाम सवालात जो है वो वाज़ेह और रोशन उसी सतह पर हो जाएंगे। और अगर हम उस बुनियाद को न देखें तो फिर बहुत उस उनके आला मकाम से, इलाही मकाम से जो हक़ तबारक व तआला अज़्ज़ शानहु जल्ल जलालहू ने उनको अता फ़रमाया है, फिर उससे बहुत नीचे बंदा आ जाता है और वो हक़ अदा नहीं होता। और वो बुनियाद ये है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और दीगर आइम्मा हुदा, उनका मकाम कुरान मजीद में
اور احادیث میں یہ ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ جانشین خدا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ جی اور خلافت الہیہ جو ان امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے ہے، وہ ان کی عبدیت اور عبداللہ ہونے کی بنیاد پر ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان کو اللہ نے اپنی عبدیت میں اس قدر بلند بنایا کہ اپنا جانشین بنا دیا، وہ کہ جس کا ایک نمونہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام جانشینی خدا کا مقام رکھتے ہیں، اور میرے نبی خاتم سب سے بڑے جانشین خدا ہیں، بے شک ہے، خلیفۃ اللہ الاعظم ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ بے شک ہے، اور ان کے بعد ان امیر المومنین اور امام حسن مجتبی، امام حسین تا حضرت مہدی خاتم الائمہ علیہ السلام آخری امام تک، ان تمام کے لیے خلافت الہیہ ثابت ہے۔ اب اس کی تفصیل تو کسی اور موقع پر، جی بالکل، جس بنیاد کو عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسن مجتبی علیہ السلام اس دنیا میں جس نظام کے تحت تشریف لائے، وہ یہی جو ماں باپ سے تشریف لاتے ہیں ایسے ہی تشریف لائے، لیکن ان کا خلیفۃ اللہ ہونا اور جانشین خدا ہونا نہیں بھولنا چاہیے۔ وجہ کہ جب ہم ان کو اللہ کا جانشین مانیں گے تو پھر وہ خطا نہیں کرتے، بے شک، بے شک۔ کیونکہ خدا کا جانشین خطا نہیں کر سکتا۔ میں مفتی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ قبلہ مفتی صاحب آپ بیان فرمائیں، آج کا عنوان جو ہے وہ خود امام حسن مجتبی علیہ السلام، قرآن مجید جا بجا ان کی سیرت اور ان کی شان کو بیان بھی فرما رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی مثال کوئی نہیں ہے، آپ جس انداز میں شان اہل بیت کو بیان کرتے ہیں اور پھر مختلف کتب کا حوالہ دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ اس کی ثانی نہیں، مثال نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، واہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جا بجا ان ہستیوں کا ذکر فرمایا، ان کی فضیلت کے لیے یہ بہت عظیم بات ہے۔ رب فرماتا ہے سلام علی الیاسین، واہ واہ، ان کی فضیلت کے لیے یہ بہت عظیم بات ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، بے شک، ان کی فضیلت کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے ہمارے پاس کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ واہ واہ، اب یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اور ان کی فضیلت کے بعد میں وہ آیت مباہلہ فقل تعالوا ندعو آباءنا وابناءکم، اور اسی طرح وہ آیت تطہیر، واہ رب فرماتا ہے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واہ، اب جب امام حسن علیہ السلام اس کائنات میں آئے، میرے نبی کی حدیثیں ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے، کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل، اس کی جلد 1 صفحہ 159، مسند ابو یعلا جلد 1 صفحہ 384، اور حدیث نمبر ہے 498، اور مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ نمبر 408، اور اس کے علاوہ مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ نمبر 109، اور فیض القدیر جلد 1 صفحہ نمبر 102 پہ یہ موجود ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام اس کائنات میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ گر ہوئے، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو مجھے دکھایا جائے۔ آپ نے دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے دیکھ کر آپ کا نام رکھ دیا حسن، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورت، جس کا مطلب یہ ہے کہ مبالغے والا صیغہ بہت خوبصورت، یعنی اقوال، افعال، اجساد، اور آپ کی باتیں بھی خوبصورت ہیں، آپ کا کردار بھی خوبصورت ہے، آپ کا معیار بھی خوبصورت ہے۔ اور جب یہ نام رکھا گیا تو اس نام کے حوالے سے یہ ہے کہ علماء کرام نے، محدثین کرام نے لکھا کہ یہ ایسا نام رکھا گیا کہ لم یکونا فی الجاہلیتی، یہ جب سے یہ دنیا قائم تھی اس وقت سے لے کر امام حسن علیہ السلام کی آمد تک زمانہ جاہلیت میں کسی کا بھی نام حسن نہیں تھا، کیونکہ یہ نام اللہ رب العالمین نے حجاب میں رکھا ہوا تھا۔ الذریۃ الطاہرہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھا گیا، اور تہذیب الاسماء سیر اعلام النبلاء جلد 1 صفحہ نمبر 272 اور 172، مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 108 پہ لکھا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین نے ان حسن اور حسین کے ناموں کو
حجاب میں رکھا تھا، واہ۔ یعنی جب حجابات ہٹائے گئے تو میرے مصطفیٰ نے فوراً ایک کا نام حسن رکھ دیا اور ایک کا نام حسین رکھ دیا۔ سبحان اللہ، تو ان کی فضیلت کے باب پر میں کیا کہوں کہ قرآن کریم میں جہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو عظمت اہل بیت نظر آئے گی، اور قرآن کریم میں جہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو ان کی شان نظر آئے گی۔ اور اس کے علاوہ اسد الغابہ جلد 2 صفحہ نمبر 13 اور تہذیب الاسماء جلد 1 صفحہ 162 118 پہ لکھا گیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو نام رکھے ہیں نا، فرمایا کہ یہ آسمانی نام ہیں، واہ اور پھر ایک اور روایت آتی ہے کہ یہ جنت کے نام ہیں واہ، اور کسی اور نے نہیں رکھے۔ ان ناموں کو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم نے استعمال فرمایا۔ اس کے بعد پھر ایک اور فضیلت سن لیجئے، رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے ان بیٹوں کے ناموں پر نام رکھے گا، فرمایا حسن و حسین کا نام رکھے گا، تو ان کے گھر کے اندر ان کے فضائل اور ان کی نورانیت اور ان کے کمالات پائے جائیں گے۔ اور جب کوئی نام میرے نام محمد کے نام پر رکھے گا تو فرمایا میرے نام کی برکتیں نازل ہوں گی، اور جب میری بیٹی کے نام پر کوئی فاطمہ نام رکھے گا فرمایا اس گھر میں بھی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جن کے ناموں کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی برکات رکھی ہے تو ان کے کردار میں کتنی برکتیں ہوں سبحان گی، اللہ، ان کی شان میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ واہ واہ، آج امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ آپ ان کو مشعل راہ بنائیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ خدا کی قسم آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آغوش مصطفیٰ میں ہیں، آپ کی تربیت ایسے گھرانے میں ہو رہی ہے، ایک طرف علی مرتضیٰ ہیں، ایک جانب فاطمہ زہرا ہیں، ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مقدس ہستیوں کے درمیان پرورش ہو رہی ہے۔ اچھا، پرورش کا اور تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو جب ایسی جگہ اور ایسے مقام پر ایسی آغوش میں تربیت ہو تو اس کا کیا کہنا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ ہماری عرض کے ادامے میں اور اس کے آگے کنٹینیو کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہم ان کو خلیفۃ اللہ اور اللہ کا جانشین مانیں گے، اس بنیاد پر ان کی دنیا میں تشریف آوری کسی اور جیسی نہیں ہوگی۔ بے شک، جس طرح وہ اللہ کے جانشین ہیں تو خطا نہیں کرتے، بے شک، اور میں یہیں سے استفادہ کر رہا ہوں، عصمت امام پر بہت بڑا برہان ہے یہ، کیونکہ یہ خلیفۃ اللہ ہے بس معصوم ہے، خطا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا جانشین ہو اور خطا کرے یہ اس کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ اسی بنیاد پر یہ صاحبان طہارت الہیہ ہیں بے کہ شک، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا معنی یہ ہے میرا رب قدوس ہے، سبوح ہے، اس کے اسم قدوس اور سبوح کو، اس کی قداست اور پاکیزگی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قداست اور پاکیزگی کو ان پنجتن کی طہارت سے ظاہر فرمایا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، اور جب یہ اتنے پاک ہیں تو ان کا دنیا میں تشریف لانا بھی کسی جیسا واہ واہ، نہیں ہو سکتا، کیا بات ہے، کیونکہ ہم سارے لوگ جو ہیں وہ صاحبان طہارت نہیں ہیں، بے شک، حص ہوتا ہے ہمارے ارد گرد اور تمام وہ چیزیں وہ ان کے لیے نہیں ہیں۔ اب اسی بنیاد پر میں آج کی گفتگو میں جس طرح آپ کو عرض کیا ہے کہ ایک روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کر میں اور اس مقام سے جو بات کی جاتی ہے اس سے اعلیٰ مرتبے پہ تھوڑا بات کروں گا، میں اسی طرح جا رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے لیکن تھوڑا سا جی بالکل، اوپر ہو کر اپنی طرف سے، لیکن ان کی بارگاہ میں تو ہم بہت نیچے ہیں۔ تو اب جب وہ یہاں پر دنیا پہ ان کا آنا اس طرح ہے تو ان کی پرورش بھی ہم جیسی نہیں ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ، ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ کر پرورش نہیں پاتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، جو اللہ کا جانشین بن کے آتا ہے پھر وہ یہاں کسی سے سیکھتا نہیں ہے، وہ سکھاتا ہے، بلکہ اس کی ہر ادا نمونہ بن جاتا ہے، بے شک، اسوہ بن جاتا ہے۔ یعنی جس طرح وہ خود امام ہیں ان کا عمل بھی امام الاعمال بن جاتا ہے، کیا بات، تمام اعمال کا امام بن جاتا ہے۔ لہذا ان کو یہ کہنا کہ یہاں پر آ کر ان کے اطراف، اگرچہ کہ وہ بیت طہارت تھا، اگرچہ کہ وہ بیت نور تھا، وہ گھر نور تھا، تمام طرف عصمتیں تھیں، خطائیں دور تھیں، اس میں شک و شبہ ہی نہیں ہے ان کا، لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخصیت یہاں دنیا میں ایک کمال نہ رکھتی ہو اور پھر کسی سے کمال لیں،
یہ ان کی خلافت الہیہ کے منافی ہے، یہ ان کی امامت کے منافی ہے، وہ اس طرح نہیں ہے۔ ہاں ہمیں وہ اس طرح نظر آتے ہیں۔ جی مثلا ایک مشہور یہ صدف عصمت مادر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہیں پر کلام کرتے ہیں۔ جی تو کلام علم کا نتیجہ ہوتی ہے نا، بے شک علم ہے تو انسان بولتا ہے، ناچیز بول رہا ہو، کوئی چیز یہاں ہے تو اس کی بنیاد پر بول رہا ہو۔ بے شک اب میں جہاں بھی بولوں، یہاں بولوں یا کہیں اور بولوں، یا یہ آنے والی ذوات مقدسہ طاہرین یہ صدف عصمت میں بولیں، تو اس کا مطلب علم تو رکھتی ہیں نا۔ بے شک جن کا صدف عصمت میں بھی علم رکھتے ہوں تو ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دنیا پہ آ کر سیکھتے ہیں، کسب نہیں کرتے۔ بلکہ یہ وہ سب کچھ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہاں ہم سب کچھ علم رکھ کر بھی اپنے بابا کا احترام کر رہے ہیں، نانا کا احترام کر رہے ہیں، اماں کا احترام کر رہے ہیں، تم جو کچھ نہیں جانتے ہو تمہیں کیوں نہیں احترام کرنا کیا چاہیے؟ بات ہے، کیا بات ہے۔ قبلہ یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، پروگرام مرحبا سیری کے لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو جاری ہے سیرت امام حسن علیہ السلام پر، اور قبلہ بہت خوبصورت انداز میں عصمت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور وہ نمائندگی خدا ہونے کا حوالے سے جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس کو بہت خوبصورت انداز میں واضح فرما رہے ہیں۔ میں مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے اور یقیناً وہ جو سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ابتر کہنے والوں کے لیے جواب تھا۔ امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے ہیں اور یقیناً رسول خدا نے آپ کو اپنا جانشین قرار دیا ہے، اور آپ کے حوالے سے متعدد احادیث مبارکہ میں چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو آپ کی شان بیان ہوئی اگر ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ دیکھیے امام حسن علیہ السلام، یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ بے شک سورہ کوثر یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے اندر فضائل جو بیان کیے گئے ہیں، لفظ کوثر جو اگر کوئی بندہ سمجھ جائے نا کہ ہم نے محبوب آپ کو کوثر عطا فرما دیا، کیا بات، تو یہ کوثر کی جو تفسیر ہے، کوثر کہتے ہیں مال کثیر کو، خیر کثیر کو۔ اب خیر کثیر کس انداز سے دنیا میں پھیلی، تو اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ ایک تو اس کی تفسیر امام حسن علیہ السلام ہے، نمبر دو بات یہ ہے کہ اس پوری کائنات پوری دنیا کے اندر آپ کو رسول اللہ کی اولاد نظر آئے گی، اور بڑی اعلیٰ مثال ترین قائم نظر آئے گی، اور بہت وافر مقدار میں نظر آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور میرے آقا کی تربیت اور میرے آقا کی زبان سے جو ان کے فرامین، جو ان کے فضائل مناقبات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے پہلے تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے کس انداز سے اپنے اس گھرانے کی تربیت یا کس انداز سے امت کو درس دیا۔ ہمارے یہ ہوتا نا کہ بچہ آتا ہے دنیا میں تو لوگ جو ہے نام رکھتے ہیں تو حرفوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ گوگل پہ جاتے ہیں اور وہاں سے نام نکالتے ہیں، اور پھر یہ اندازہ لگائیے چاہتے ہیں کہ وہ یونیک نام تلاش کرتے یونیک ہیں۔ نام تلاش آج کے زمانے میں چلو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی اسلامی نام رکھے، جی 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 اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی یونیک نام ہو، ایسا نام ہو جو کسی نے نہیں رکھا ہو، بالکل، اور وہ لامحالہ نام جو ہے وہ مسلموں کا نہیں ہوتا ہے بالکل۔ وہ کسی یہاں پر جو ایک تربیت نظر آتی ہے پوری امت مسلمہ کی، پہلے نمبر پر تو حضور نے فرمایا کہ نام وہ رکھو جو اچھے نام ہو، فرمایا خوبصورت نام رکھو، کیونکہ نام کا بڑا اثر پڑتا ہے بچوں پر۔ اور رسول اللہ نے جب ان کا نام رکھا نا تو پھر یہ بھی فرمایا اسمانی، یہ جو دونوں نام ہیں نا، فرمایا کہ یہ دونوں نام آسمان کے ہیں، اور فرمایا اسمانی من اہل الجنہ، یہ دونوں نام اہل جنت کے ہیں۔ اور اس بات کو لکھنے میں کتاب ہے ذریت الطاہرہ، یعنی کہ پاک ترین اولاد، اس کے جلد 1 صفحہ 68 حدیث نمبر ہے 99، اور سوائی کی موری کا صفحہ نمبر 192، اور فیض القدیر جلد 1 صفحہ 105، اور اسی طرح مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ بات دیکھی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ یہ تو جنتی نام ہیں، یہ تو جنت کے ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آگے کیا کیا کہ ان کے نام رکھ کر یہ بتایا کہ نام ایسے رکھنے ہیں۔ پھر جو محبت اور عظمت کی بات آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایک دن جلوہ گار ہوئے، ابھی بچپن ہے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا، چونکہ 1 سال کا فرق ہے، تو دونوں بچپن میں سیر و اعلام النبلاء اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 384 ہے، 284، اور مسند فردوس جلد 4، اور اس کے حدیث نمبر ہے 6973، اور صفت الصفوت علامہ ابن جوزی نے لکھا اس کی جلد 1 صفحہ 763 پہ، حضور آئے، حضور نے دیکھا کہ اے فاطمہ وہ میرے بیٹے کہاں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور وہ یلعبانی، وہ دونوں کھیل رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ وہ پانی کے قریب کھڑے ہوئے تھے، تو میرے آقا کو کس قدر خیال تھا، کس قدر پیار تھا،
आपने फरमाया कि ए अली मेरे इन दोनों बेटों का ख्याल रखा करो। और ख्याल के अंदाज देखिए, अल्फाज देखिए, सरकार फरमाते हैं कि इनको जल्दी वापस लाना, इनको धूप ना लग जाए, इनको गर्मी ना लग जाए, इनको तपिश ना महसूस हो जाए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे तो गर्मी में जाते हैं, मेरे नबी ने ये कहकर, ये फरमा कर बताया, फरमाया कि वो औरों के बच्चे होंगे, ये रसूलुल्लाह की औलाद हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इनको जो गर्मी लगती है तो ये तकलीफ़ मुझे होती है, फरमाया इनको जो तकलीफ़ देता है वो मुझे तकलीफ़ दे रहा होता है। इसलिए तो रसूलुल्लाह ने कसम खाकर फरमाया कि या अल्लाह मैं तेरी इज़्ज़त की कसम खाता हूँ कि मैं इन शहजादों से बड़ा प्यार करता हूँ। और रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, महबूब आप प्यार करते हैं तो मैं अल्लाह भी प्यार करता हूँ। फिर नबी ने फरमाया कि या अल्लाह जो इनसे अदावत करे, जो इनसे बुग़्ज़ रखे, मैं उनसे बुग़्ज़, उनसे अदावत रखता हूँ। रब ने फरमाया, महबूब जो इनका नहीं है वो खुदा का नहीं है, और जो आपका नहीं है वो खुदा का नहीं है। फिर यहाँ पर कहा ना कि बा खुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मफर, जो वहाँ हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। रसूलुल्लाह के दरबार में वही होंगे ना, नमाजें पढ़े जा, अजानें दिए जा, शब और रोज़ सजदों पे सजदे किए जा, नमाजें उसी की, अजानें उसी की जिसे पंजतन का घराना मिला है। क्या बात है। मेरी गुफ्तगू के अंदर होते ये जुमले नुक्ते हैं, बस इन नुक्तों को जो बंदा समझ गया, खुदा की कसम वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है दो चीज़ें हुज़ूर ने छोड़ी है ना, कुरान और फरमाया कि मेरी इतरत, मेरी औलाद। अब अगर कोई बंदा कुरान तो पढ़े लेकिन रसूलुल्लाह की औलाद से बुग़्ज़ रखे, इनसे मोहब्बत ना करे, तो वो भला कैसे हुजूर के करीब जा सकते हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे करीब वही होगा जो मुझ पर दरूद पढ़ता होगा, और क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में वो ही जाएगा जो मेरे इन घर वालों से प्यार करता होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अली ने पूछा, आखिरी बात पूछा, हुजूर आप ये बताएं कि जन्नत में आप जाएंगे, आपके साथ कौन जाएगा? सरकार ने फरमाया कि भाई आगे मैं जाऊँगा, आप होंगे, जनाब फातिमा ज़हरा होंगी, हसन हुसैन होंगे। तो आपने बड़ा मोहब्बत वाला सवाल किया कि आका जो हमसे प्यार करने वाले हैं वो कहाँ होंगे? सरकार ने फरमाया वो भी तुम्हारे पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़िबला आपकी तरफ आ रहा हूँ, और आप माशाल्लाह एक चीज़ को लेके चल रहे हैं तमहीद के साथ, तो मैं चाहूँगा उसी को आप पाए तकमील तक पहुँचाएँ। इस बुनियाद के ऊपर अब उनकी परवरिश भी परवरिश इलाही है। अब आपके सवाल का जवाब इस तरह बन जाएगा कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वो बंदे, आ हज़रत के वो फ़र्जंद, मौला अली और सैयदा के वो नूर ऐन हैं कि जो तरबियत इलाही पा रहे हैं, और उसकी उनकी तरबियत इलाही के लिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह को चुना। क्या बात, मौला अली को चुना, सैयदाए निसाइल आलमीन को चुना। यानी बात बरअक्स हो जाएगी। यानी ये वो लोग हैं जो तरबियत इलाहिया को इनके वजूद मुक़द्दस तक पहुँचाकर दुनिया को दिखा रहे हैं। अब इनका बचपना भी आम लोगों के बचपने जैसा नहीं होगा, इनका लड़कपन भी ऐसा नहीं होगा, और खुसूसन जब वो जवान है तो इनकी जवानी भी उन जैसी नहीं होगी। तवज्जो आप फरमा रहे हैं। और इसी तरह उनका हर अमल, हर फ़ेल वो फ़ेल इलाही और हिकमत इलाहिया से पुर होगा, बेशक होगा। और जब इस तरह होगा तो उनकी सुलह भी हमारी सुलह जैसी नहीं होगी, उनका क़ियाम और जंग भी हमारी क़ियाम और जंग जैसा नहीं होगा। वो तो सब कुछ इरादतुल्लाह के मातहत होगा, और वो मशीयतुल्लाह बन के ही अंजाम देंगे। और जब एक अब्द खुदा का मकाम ये है तो उसको हम आपस में बैठकर दुनिया की आज की सियासत के जिस सियासत का मंशा और मसदर ज़हन है, जो नाक़िस हैं, जिनमें इल्म भी कामिल नहीं है, पाकीज़गी भी कामिल नहीं है, उनसे सादिर होने वाली सियासतों में हज़रत की सियासत, इमाम की सियासत, इमाम की सुलह और क़ियाम को देखा जाए। ये सवाल रखना चाहूँगा, एक सवाल। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सैयदुश शुहदा हैं, आपके बचपने में रसूलुल्लाह ये फरमाते हुए नज़र आते हैं कि अल हसन वल हुसैन सैयदै शबाब अहल जन्नत। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल है कि किसी इंसान के मुस्तकबिल के बारे में कोई कह सकता है कि भाई ये जन्नत का सरदार है, तो आज तो मैं गारंटी दे सकता हूँ अब तक का किरदार ये। किसी के फ्यूचर के बारे में कोई कह सकता है कि भाई
یہ جنت کا سردار ہے تو ہمیشہ رہے گا. جی تو یہ بچپن میں جنت کے جوانوں کے سردار ہے، اس کو ذرا اگر ناظرین کی خدمت میں بس پیش کیجیے. یہ اس سوال کا جواب وہی، یہ بچپن میں اس لیے بتایا جا رہا ہے، پیغمبر اسلام کی زبان عصمت ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش نفس سے تو کلام نہیں فرماتے، وحی الہی ہے میرے پیغمبر کا یہ فرمان. تو گویا کہ خود خدا فرما رہے ہیں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. تو پس ہماری بات وہی آ گئی نا کہ یہ مقام تربیت الہیہ رکھتے ہیں. بے شک کسی اور کو علم ہو یا نہ ہو، آپ کو مجھے کسی اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے ساتھ رہنے والے کے بارے میں پتہ ہو یا نہ ہو کہ کل یہ ہوگا، میں اس کے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر کہوں گا بھی تو لوگ کہیں گے یار دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن جب اللہ فرما رہا ہو، جب رسول اللہ فرما رہے ہوں، جب امیر المومنین فرما رہے ہوں، وہاں پر پھر شک والی بات نہیں. حق ہی وہی ہوتا ہے جو وہ فرما رہے ہیں. بے شک ان کو تو ان کے فیوچر کا پتہ ہے. اور جو ہماری عرض ہے وہ یہ ہے، اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ خلافت الہیہ رکھتا ہے بابا، یہ جانشین خدا ہیں، یہ عصمت الہیہ رکھتے ہیں، یہ طہارت الہیہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ خود علم اللہ ہے، اللہ کا علم ہے. یہ یہاں علم کسب نہیں کرتے، یہ خدائے علیم، عالم و علیم سے علم لے کر آتے ہیں. بس جب اس طرح ہے تو ان سے تو خطا ممکن نہیں ہے. لہذا جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہمیں اس کی فقط اتباع، اور اتباع سے پہلے معرفت اور شناخت کی بنیاد پر اطاعت کرنا ہے. بے شک ان کے لیے ہم لفظ کیوں نہیں کہہ سکتے. اور اگر یہاں آپ کا وقت ہے تو میں شروع کرتا ہوں. یہ جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس فرمان ذیشان میں مولا نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو تبیین کروں آپ کے لیے. اچھا، اس پر گفتگو کبھی کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہو جاتا ہے. ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین کرام، مرحبا. سحری کی براہ راست نشریات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. علم و عمل کے سیگمنٹ میں اس وقت سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو جاری ہے. علماء کرام اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرما رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ثنا خاں، جناب حافظ محمد عمران صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن میں بھی آپ کی شان جا بجا بیان ہوئی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی، اور آپ کے سیرت کے حوالے سے اگر چند پہلو ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. زبردست، بہت ہی اعلیٰ شخصیت کے مالک. اور کیسے نہ شخصیت ہوتی، علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، وہبی اور کسبی. جی ماشاء تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کو تمام تر علوم عطا فرما دی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام حسن علیہ السلام جب کائنات میں آئے تو ان کو گھٹی جو رسول اللہ نے عطا فرمائی نا، کیا بات ہے. اس گھٹی کے اندر اس قدر اہمیت ہے کہ اس ایک گھٹی کی بدولت اللہ رب العالمین نے پل بھر میں ان کو علم وہبی بھی عطا فرما دیے اور علم کسبی بھی عطا فرما دیے. کیا بات. پھر آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں، یقین جانیے کہ آپ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تھی نا، تو ہم امام حسن علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر اپنے آپ کو بہلا لیا کرتے تھے. کیا بات. یعنی میرے آقا کی شبیہ، شکل و صورت مصطفیٰ جیسی، آپ کا چال چلن میرے پیارے محبوب جیسا. اور پھر آپ نے اس طرح اپنی سیرت سے لوگوں کو متاثر کیا کہ اگر کوئی منگتا، کوئی حاجت روا، کوئی حاجت مند آ کر سوال کرتا نا، تو آپ اس کو اتنا عطا فرماتے کہ اس کو کسی اور کے در پر جانے کی حاجت نہ پیش آتی. البدایہ والنہایہ جلد 8 کے اندر یہ بات موجود ہے، اور مجمع الزوائد جلد 9 کے اندر یہ بات موجود ہے. طبقات ابن سعد اور علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد، اور صفت الصفوت کے اندر ابن جوزی نے لکھا کہ آپ کا یہ طرز اور آپ کی یہ سیرت تھی، آپ کا یہ انداز تھا کہ آپ کے پاس اگر ظہر میں کئی ہزار درہم ہوتے نا، تو فرماتے ہیں کہ عصر سے پہلے پہلے وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر سخاوت، جی سخاوت کا یہ عالم ہے. پھر اس کے بعد آپ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ بڑے عفو درگزر کرنے والے تھے، بہت معاف فرمانے والے تھے. کیونکہ اس معاف کیسے نہ فرماتے کہ جب وہ بدبخت نے مولا علی شیر خدا پر جس نے حملہ کیا، ابن ملجم نے، تو مولا علی نے وصیت فرمائی تھی نا کہ اے میرے شہزادو،
اے میرے پیارو وہ چند وصیتیں وہ چونکہ الگ ایک موضوع ہے تو ان وصیات کا بھی بڑا ان پر اثر پڑا کہ آپ ہمیشہ معاف فرمانے والے درگزر کرنے والے، اور جب حج کے لیے عبادت کے لیے آپ جاتے تو آپ کے چاہنے والوں نے عرض کی کہ حضور آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ چلے نا، آپ تو بڑی عظمت والے ہیں، تو آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میں خالق کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں آج دن کی ساری کے ساتھ جاؤں گا۔ واہ واہ، اور آپ نے کتنے حج کیے؟ ایک روایت آتی ہے کہ 25 حج کیے، اللہ، اور کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی بڑا سواریوں پر گئے، اور جہاں پر بھی آپ پڑھیں گے وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امام حسن علیہ السلام کی جو سیرت اور جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے پیدل چل کر حج ادا کیے، سبحان اللہ، پیدل سبحان چل کر۔ اور آپ جب اپنے نانا جان کے شہر میں جاتے ہیں تو وہاں کا جو انداز، وہاں کا جو طریقہ بیان کیا گیا، وہاں پر آپ سر جھکا کر اپنے نانا کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، واہ، اور درود پڑھ کر وہاں پر آپ نے زیادہ تر جو آپ کی سیرت سے ہمیں جھلک اور زیادہ تر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آتی ہے، یعنی ہو بہو شکل مصطفیٰ ہے، اور آپ کے جو صفات ہیں وہ ہو بہو میرے آقا کی صفات کی طرح ہیں، جس طرح حضور رحمت للعالمین، اسی طرح ان کے اندر وہ رحمت والی صفت پائی جاتی تھی، اور آپ بڑے رحم و کرم فرمانے والے تھے۔ تو آج اس معاشرے کے ضروری ہے کہ آپ دور جدید کی طرف جاتے ہیں نا، لوگ یہ آج کل معاشرہ چاہتا ہے کہ جی جدیدیت کا دور ہے، ہم تو نام بھی جدید رکھیں گے اور ہم جدید کام کریں گے، لیکن 1450 سال پہلے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر گئے ہیں کہ جدید آتا رہے گا دور، لیکن یاد رکھنا تمہارے آئیڈیل اور تمہاری زندگیوں کے جو ہیرو ہیں وہ یہ میری اولاد ہے، سبحان اور اللہ، تمہاری سبحان زندگی ان کے مطابق ہونی چاہیے۔ کیا بات، آج لوگ معاشرہ پریشان اور تباہ اس لیے ہوتا جا رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے اطرت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا۔ آج بھی اگر ان کے دامن کو پکڑ لیں گے نا تو یہ یقین جانیے کہ دنیا کی ساری پریشانیوں سے بھی یہ آزاد ہو جائیں گے، اور قبر کی سختیوں سے بھی آزاد ہو جائیں گے، اور محشر کی سختیوں سے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کے عنوان سے گفتگو ہے، تو آپ بھی کچھ آپ کی شان اقدس کو بیان بسم کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ جس طرح کہ عرض ہوا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ذات یہ ہے کہ وہ جانشین اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ ہے، لہٰذا جانشین خاتم المرسلین بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت کی یہاں پر آمد میں کیونکہ یہ ادھر سے آئے ہیں، ان کے معمولی امور بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ بھی غیر معمولی بن جاتے ہیں، کیا بات، یعنی ان کے معمولی امور بھی معجزہ بن جاتے ہیں۔ واہ، پھر ہر ایک کا نام یہاں پر ہم رکھتے ہیں، ان کا نام اللہ رکھتا ہے، کیا بات ہے، واہ، اور جب اللہ ان کا نام رکھے گا تو اللہ تو کسی بندوں میں سے نہیں، بندے تو بعد میں ہیں، خود خدا ہے، تو خدا اپنے اسما سے ان کو اسم دیتا ہے، سبحان اللہ، اپنے ناموں سے ان کو نام دیتا واہ ہے۔ واہ واہ، فرماتا ہے انا المحسن وہو الحسن، سبحان اللہ، میں نے محسن سے اس کا اسم مشتق کیا اور اس کو حسن بنا دیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، یہاں پر میں لغت کا سہارا لوں گا اور اپنے محترم ناظرین کے لیے توجہ مانگوں گا۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اس میڈیا اور اس چینل سے آپ اس عظمت کو سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ مایہ معرفت بنے گا، اور زادتہم ایمانہ کا مصداق کے ایمان میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ باعث بنے گا، ہمارے لیے دعا کریں گے۔ حسن کا معنی کیا ہے؟ علم اللغت میں جو لغت کی اصیل کتابیں ہیں، جیسے جمہرۃ اللغہ، التہذیب فی اللغہ و امثال ذلک، اس طرح کی، ان میں حسن کا معنی جو لکھا گیا ہے کمال ہے۔ یہ ابھی لفظی معنی پر میں بات کر رہا ہوں، پھر میں آخر پہ چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحسن ما حسن من کل شیء، حسن اس ذات اور حقیقت کو کہتے ہیں جو ہر شے سے حسین ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، جو ہر شے سے حسین ہو۔ واہ، اب آپ جس شے کو حسین سمجھتے ہیں ادھر جائیں گے تو اسم مبارک حسن جو اس ذات کا ہے وہ اس سے بھی حسین ہوگا، واہ واہ، یعنی یہ ذات اس سے بھی حسین ہوگی جس سبحان کا اللہ نے نام رکھا ہے۔ کیا کہنے، آپ نے غور فرمایا ہے، وہ اس جس کو، اب ہم چلتے ہیں بھائی سورج بڑا حسین ہے تو امام حسن مجتبیٰ اس سے بھی حسین تھا، واہ واہ واہ، چاند بڑا حسین ہے
کیا بات، تو میرا امام حسن مجتبی اس سے بھی حسین ہے. واہ واہ، بھائی جنت اور حوریں بڑی حسین ہیں، واہ غلمان اور فرشتے بڑے حسین ہیں، واہ، تو امام حسن مجتبی ان سے بھی حسین ہے. میں بات کو ختم کر دوں اپنے محترم ناظرین کے لیے. اگر اللہ نے اپنے انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انبیاء میں حسن کا نمونہ بیان کیا ہے، جب اس کی بارگاہ میں ہم پہنچیں گے وہ کہے گا الحسن ما حسن من کل شے. حسن تو وہ ہوتا ہے جو ہر شے سے حسین ہو. میرے پاس کہاں آئے ہو، میرا حسن اس کے قدموں کی خیرات ہے جو آسمان حسن الہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تو مجھ سے بھی حسین ہے، کیا بات، وہ اس سے بھی حسین. یہ اسی نام میں اس قدر ہے. اور حضرت اب آپ کو اور اس سے آگے بیان عرض کروں. ائمہ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، امام زین العابدین سے علیحدہ قول ہے کہ اگر ہم وہ حسن الہی جو ہماری ذات اور حقیقت ہے ہم آپ کے سامنے ظاہر کر دیں، آپ دیکھ کر آپ کو برق یعنی بجلی لگ جائے گی، ہم مر جائیں گے. اللہ اکبر، یہ تو ارادہ الہی سے ہم اپنے آپ کو آپ کی حد تک دکھاتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات، ہم آپ کو آپ کی حد تک دکھاتے ہم نے ہیں، وہ ورنہ جلوہ ہمارا دکھایا ہی حسن، نہیں. ہاں ہمارا حسن تو حسن الہی ہے، آپ میں کہاں سقط ہے ہمارا کہ وہ تو جلوہ جمال الہی ہے. ہم تو اللہ کے اس میں وصف جمال و کمال کے مظہر ہیں. کیا بات ہے، ہم واہ اس میں مبارک جمیل ہیں. واہ واہ واہ، ہم اللہ کا وہ اسم ہے، حسن یہ نام ہے. واہ واہ واہ، جب خدا نے نام رکھا ہے تو وہ اسی طرح. دیکھیں ہمارے دنیا کے جو نام ہوتے ہیں نا، ہم نام کوئی رکھتے ہیں، اس نام کی ذات اور مسمى اور ہوتا ہے. کچھ اور ہوتا ہے. واہ واہ واہ، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کو آپس میں مثلا آپ کسی کا نام رکھیں جی کریم بخش، نام اس کا کریم بخش ہے، شاید اس نے وہ محاورہ ہے نا کہ مانگے کا بخار بھی نہ دیا ہو کسی کو، سبحان اللہ، نام کریم بخش ہے. کیا بات، اس سے کوئی پیسہ مانگنا آ جائے تو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. یعنی اپنا بخار بھی کسی کو نہیں دیتا. نام کریم ہے، نام کریم ہے. واہ واہ، غور فرمائے. اور جو اللہ نام رکھتا ہے جیسی ذات ہوتی ہے ویسا اسم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان، اگر اسم با مسمى، اس میں با مسمى یہاں پہ آتا ہے. کیا کہہ رہے اگر یہ ان کی ذات حسن الہی اور جمال الہی نہ رکھتی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ان کا اسم مبارک حسن نہ رکھتا. سبحان اللہ. یہاں پر ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. مرحبا سحری کی براہ راست نشریات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. گفتگو جاری ہے علم و عمل کے سیگمنٹ میں. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے عنوان سے علماء کرام اس پر گفتگو فرما رہے ہیں. میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ مشہور نعت خواں تشریف فرما ہیں حافظ محمد عمران، بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، آقا میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. اور دل روندا ہے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو، آقا دل روندا ہے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو. ہن سانوں وی آقا دربار دکھا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا.
محمد عمران خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نظر عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یقیناً ان کی عظمت وراء الورا ہے، ان پہ جتنی بات کریں اور وہ کم ہے، اور اس کے لیے تو یہ مختصر سا وقت بہت ناکافی ہے، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے، مختصر وقت میں امام حسن کی سیرت خاص کر ہمارے ناظرین کی خدمت میں کہ ہم ان کی سیرت سے، ان کی زندگی سے کیا استفادہ کریں، اس سیرت کو کیسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ دیکھیں بھئی یہ میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے، دنیا کو چھوڑیں، آپ صرف اور صرف اہل بیت اطہار کا گھرانہ پکڑ لیں، کیا بات ہے، اور ان کی زندگیوں کو سمجھیں۔ واہ واہ یہ نہیں ہے کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں بس دیکھا اور اس کو ختم کر دیا، واہ، بس ان کو سمجھیں، انہوں نے کہاں کہاں کیا کیا فرائض سر انجام دیے، ان کو اگر اپنا آئیڈیل بنا لے تو خدا کی قسم کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر حدیث بھی میں سنا دیتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، وان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دونوں شہزادے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور سیاہ ستہ کی کتابوں میں، تمام تر کتابوں میں یہ فضائل موجود ہیں، فضائل صحابہ باب مناقب علی، تو اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 641 ہے، حدیث نمبر ہے 3733 انٹرنیشنل حوالہ۔ مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ نمبر 77 ہے، حدیث نمبر 576 ہے۔ معجم کبیر جلد 3 صفحہ 50 ہے، حدیث نمبر ہے 2654۔ اور تاریخ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے جلد نمبر 12 میں لکھا، اور صفحہ نمبر 258 ہے۔ اچھا، تہذیب و تہذیب میں علامہ عسقلانی نے لکھا، اور تہذیب الکمال کے اندر جلد 6 صفحہ نمبر 258 پر بھی لکھا گیا، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا، میرے دونوں شہزادے بھی موجود تھے، تو آخذ بیدہ حسنا و حسین، میرے آقا نے امام حسن اور حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور پھر اگلے جو جملے ہیں فرمایا کہ جو بندہ ان دونوں سے پیار کرے، مجھ سے پیار کرے، ان کی والدہ سے پیار کرے گا، ان کے والد گرامی سے پیار کرے گا، رسول اللہ نے فرمایا کہ کانا مایا فی درجتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جنت میں جہاں میرا ٹھکانہ ہوگا وہاں ان کی غلامی کرنے والے غلاموں کا ٹھکانہ ہوگا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ یقیناً اہل بیت کی سیرت پر اور ان کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، اور قرآن کو پڑھ کے پھر اہل بیت کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنے والا یقیناً اس مقام پر ہوگا۔ قبلہ آپ کی خدمت میں بھی سوال رکھنا چاہوں گا، اور سوال کیا ناظرین کی خدمت میں، سیرت امام حسن مجتبیٰ سے ہم کیا میسیج دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ فرمائیں۔ جس طرح کہ عرض ہوا کہ ذات قدسیہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہر حسین سے حسین تر ہیں، واہ واہ، ہر خوبصورت سے بھی خوب تر ہیں، تو وہ اگر کسی کا عمل حسین ہے تو میرے امام کا عمل اس سے بھی حسین تر ہے، بے شک ہے، کسی کی زندگی حسین ہے تو میرے امام کی زندگی اس سے بھی حسین تر ہے۔ تو آئیں مولا کی خوبصورت حیات کو تو دیکھیں، یہ نفسیات بشری ہیں اس دنیا میں، مولانا ذرا توجہ کریں گے کہ جس کے پاس حسن و جمال، مال اور دولت آ جائے، اس میں عمومی طور پر دنیاوی لحاظ سے تکبر آ جاتا ہے، وہ کسی کے سامنے جھکتا ہی نہیں ہے۔ مال ہے تو اتنا، حسن ہے تو اتنا، وہ تو کسی کو سیدھا سلام نہیں کرتا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح۔ یہ ہماری یہاں عام جو ورلڈ کی وہ یہ ہے۔ اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کے حسن کا مقابلہ تو نہ اولین کر سکتے ہیں نہ آخرین کر سکتے ہیں، اور ان کی ثروت کا بھی مقابلہ نہ اس وقت کے لوگ کر سکتے تھے نہ اب کر سکتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اس کے باوجود حضرت کمال تواضع کی منزل پر فائز، سبحان اللہ، ہر ایک کے ساتھ اس طرح بولتے تھے کہ جس طرح وہ ان جیسے ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے لیے سیرت، بے شک ہے کہ اگر کوئی کمال ہمیں خدا نے دیا ہے، رزق ہمیں خدا نے دیا ہے، کسی کا کوئی منصب ہے وہ بھی خدا کی طرف سے آیا ہے، تو اکڑنا کس چیز کا؟ کیا بات، یہی تو کفر ہے، یہی تو شیطان نے کیا، اللہ، یہی شیطان میں اور عباد الرحمن میں فرق ہے۔ متکبرین کے لیے اتنی بڑی یہاں پر سیرت ہے، اگر امام کو دیکھیں۔ ہاں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں جی جی، کہ حضرت حسن و جمال میں اس قدر فقیروں کے ساتھ مٹی پہ بیٹھ جاتے تھے، اللہ اکبر، اللہ، اس قدر میرے مولا امیر تھے، مالدار تھے،
جب تشریف لائے تھے کھیلتے تھے، حضرت جبریل اپنے پروں پر کھلاتے تھے۔ سبحان اللہ، بھئی جبریل کے پروں پر جھولا جھولنے والا امام واہ واہ، مٹی کے اوپر بیٹھ کر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر انہی کی طرح کھانا کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، ہم دنیا کے جس مقام پر بھی پہنچ جائیں، امام حسن مجتبیٰ ہمارے لیے نمونہ ہے بے شک، کہ ہم ان کی خاک پاک یا ان کی دھول تک نہیں، کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی کی ذات نہیں پہنچ سکتی۔ وہ جب اس قدر متواضع ہیں، ہمیں کس طرح تواضع کرنی چاہیے، اللہ، ہمیں کس طرح جھکنا چاہیے، اللہ، خصوصاً اپنے نزدیک۔ اگر آپ کے پاس مالدار ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی آپ کا کزن، وہ خدا نہ خواستہ مالدار نہیں ہے، تو اس سے تکبر کرنا برباد کر دے گا، اس کے ساتھ تواضع زیادہ کریں۔ آپ کا ہمسایہ، آپ کا گلی میں رہنے والا، ہماری گلی میں رہنے والا، ہمارے استاد خدا ان پر رحمت کرے، جن کی بارگاہ میں ہم درس اخلاق پہ پڑھا کرتے تھے، حضرت آیت اللہ احمدی رحمت اللہ علیہ، کمال ایک اخلاق کے پیکر تھے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہے، ہم آپ کو آپ ایریے میں مکان دیتے ہیں، وہ ایک لوور ایریے میں رہتے تھے، تو فرمایا نہیں، میں یہیں پر رہوں گا، یہ صبح جو مزدور جا رہے ہوتے ہیں ان کو جب میں سلام کرتا ہوں لذت زیادہ ہے کسی بہت بڑے مالدار کو سلام کرتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، یہ امام حسن مجتبیٰ کی۔ واہ واہ، اور ان کے بارے میں ہے، ان کے محلے سے پوچھا گیا، ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے کوئی مزدور، کوئی بندہ عام معمولی آدمی، کہتے ہم کوشش بھی کرتے تھے کہ ان کو پہلے سلام کریں، حضرت اللہ کا سلام پہلے ہمیں آ جائے، اللہ، مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی اور ہیں۔ تو بس کہنا یہ چاہتا ہوں، امام حسن مجتبیٰ وہ ان کی سیرت آپ کو یاد ہے کہ وہ شام سے آیا بندہ، اور اس کو جب پتہ چلا کہ یہ تو حضرت کو گستاخی کی، اور جب گستاخی کی تو امام نے فرمایا لگتا ہے تو مسافر ہے، اللہ، آپ کو جگہ دوں؟ ہاں، فرماتے ہیں تو مسافر ہے نا، کھانا نہیں ہوگا، آؤ تمہیں کھانا کھلاؤں۔ ہائے، وہ گالیاں دے رہا تھا، حضرت اس کو مہمان بنا کے لے آئے، اللہ اکبر، اور مہمان بنا کے جب لے آئے تو وہ قدموں میں جھک گیا، اور اس نے کہا میں مان گیا ہوں آپ رسول کے حقیقی جانشین۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، سیرت ہے سبحان حضرت اللہ، کی۔ میں بابا دنیا کے جس مقام پہ چلے جاؤ، تواضع، جھکاؤ، محبت، پیار، یہ میرے مولا کی سیرت ہے۔ بہت نہایت ممنون مشکور، اللہ بس میں ٹائم وہاں پہ ختم ہو گیا۔ علامہ مطلوب حسین صاحب آپ کا بہت ممنون مشکور، مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب آپ کا نہایت ممنون مشکور، حافظ محمد عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، یہاں سیگمنٹ علم و عمل کا اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس بریک کے بعد آپ انشاءاللہ جوائن کریں گے لذت رمضان، جہاں پر سیف اسد صاحب آپ کے لیے بہترین کھانے پیش کریں گے اور ریسپیز پیش کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔